قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ نوئنگ گاڈ، خدا کو جاننا، پہچاننا۔ خدا کی بابت مختلف انسانی نظریات، ڈفرینٹ ہیومن آئیڈیاز اور کانسیپٹس اباؤٹ گاڈ۔ لوگ خدا کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ ہر انسان جس کے ذہن میں یہ قابلیت ہے وہ سوچ سکے، بات کرے یا نہ کرے، لیکن جو سمجھ اور عقل رکھتا ہے وہ کسی معاملے میں ایک رائے تو رکھتا ہے۔ خدا کی ذات کے بارے میں انسانوں کے کیا نظریات ہیں، کانسیپٹس ہیں، تصور ہیں، خیال کیا ہیں انسانوں کے؟ کچھ لوگ مانتے ہی نہیں خدا ہے، الحاد پرستی ہے، ایتھیزم ہے، خدا کے وجود کا انکار ہے، کوئی خدا ہے ہی نہیں۔ بڑی لوگ ہیں، بڑی دنیا ہے، کئی ایسے لوگوں سے میں مل چکا ہوں، اور ایک بندہ تو ایسا ہے جس سے ہر دوسرے تیسرے دن ضرور ملاقات ہو جاتی ہے۔ وہ خدا کے وجود کا قائل نہیں، پاکستانی ہے، لیکن وہ ذاتی طور پر اس بات کا اعلان تو نہیں کرتا، لیکن میرے ساتھ وہ شیئر کر چکا کہ میں نہ خدا کی ذات پہ ایمان رکھتا ہوں، میرے نزدیک کوئی خدا ہے ہی نہیں، اور پھر مذہب اور مذہبی کتابیں اور مذہبی نظریات اور آئیڈیاز اور جذبات، عقیدے اور ایمان یہ تو خارج ہیں، اس کی سوچ سے ہی خارج ہے۔ ایسے لوگ ہیں جو خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں کہ خدا ہے ہی نہیں، اور بائبل بھی ایسے لوگوں کے بارے میں کہتی ہے، احمق نے اپنے دل میں کہا کوئی خدا نہیں۔ ایک شخص نے دعویٰ کر دیا، لو جی بائبل کہتی ہے کوئی خدا نہیں۔ ایک خدا کے خادم سے بحث ہو گئی، جی بائبل میں لکھا دیکھو کوئی خدا نہیں۔ تو خدا کے خادم نے کہا کہ اس سے پہلے اپنا نام نہیں پڑھا تو نے؟ احمق نے کہا، بے وقوف نے کہا، فولش نے کہا کہ کوئی خدا نہیں۔ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کوئی خدا نہیں۔ ایک نظریہ، ایک سوچ ہے خدا کے بارے میں، اور پھر بہت سے ہیں جو کئی خداؤں کو مانتے ہیں، کثیر التعداد، بہت سے خداؤں کو، اس سے پولیتھیزم کہتے ہیں، یعنی believing in many gods۔ جسے زوراور دیکھا اسے خدا مان لیا، بھئی ہوا بڑی زوراور ہے، یہ سب کچھ اٹھا کے لے جاتی ہے، یہی خدا ہے۔ پانی ہے، ہر چیز بہا کے لے جاتا ہے، یہی خدا ہے۔ پانی ہے، دریائے نیل کا ہے یا گنگا کا ہے، یہ ہمارے کھیتوں کو سیراب کرتا ہے، اور یہ بڑا پاک اور پوتر ہے، یہ ہمارے لیے مقدس ہے، یہ ہمارا معبود ہے، یہ ہمارا خدا ہے، ہمارا دیوی دیوتا ہے۔ رومیو پہلا باب کہ خدا کے جلال کو انسانوں سے اور کیڑے مکوڑوں، جانوروں، چوپایوں، پرندوں سے بدل ڈالا۔ کسی کے نزدیک کوبرا ناگ دیوتا ہے، کسی کے نزدیک عقاب دیوتا ہے، کسی کے نزدیک شیر دیوتا ہے، کسی کے نزدیک بندر دیوتا ہے، کسی کے نزدیک ریچھ دیوتا ہے۔ مینڈکوں کو پوجتے ہیں، چوہوں کو پوجتے ہیں، ہاتھی کو پوجتے ہیں۔ خبر چل رہی تھی، انڈیا کا آدمی ہے، جب ٹرمپ الیکشن جیت گیا امریکہ کا تو شاید ویزا چاہیے ہوگا اسے، اس نے ٹرمپ کی فوٹو رکھ لی، اس کو ہار چڑھا دیا، اس کے آگے آرتیاں اتار رہا ہے، اس کے آگے پوجا کر رہا ہے، جی یہ میرا بھگوان ہے۔ دنیا میں لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ بہت سارے خدا ہیں، ہر چیز جس سے ہمیں فائدہ ملتا ہے، جو ہم سے زوراور ہے، وہ خدا ہے۔ پتی بھی بھگوان ہوتا ہے، ماں باپ بھی بھگوان ہوتے ہیں، جو ان دیتا ہے، جو رزق دیتا ہے، اسے بھگوان مان لیتے ہیں۔ یہ ڈراموں فلموں میں آپ دیکھتے ہوں گے، ہندوستانی چینلز پہ، جی آپ ہی ہمارے ان داتا ہو، آپ ہی بھگوان ہو، آپ ہی کھانے کو دیتے ہو، آپ ہی ہمارے پالنے والے ہو۔
سو نظریہ ایک ہے کہ کوئی خدا ہے ہی نہیں، دوسرا یہ ہے کہ بہت سارے خدا، کیڑے مکوڑے، جانور، پرندے، پانی، دھرتی، سورج، چاند، ستارے، ہر چیز کو بھگوان مان لیا۔ اور پھر ایک نظریہ ہے کہ صرف ایک خدا ہے، مونوتھیزم اسے کہتے ہیں، یعنی ایک ہی خدا کے وجود پر ایمان رکھنا۔ اسے توحید پرستی بھی کہتے ہیں، بلیونگ ان ون گاڈ۔ بائبل اس کا ثبوت پیش کرتی ہے، سنا اسرائیل، خداوند تیرا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ خداوند یسوع نے کہا ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدا واحد اور برحق، خدا واحد، ایک خدا ہے۔ لوگ ایک خدا پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ 3 نظریات ہیں خدا کے بارے میں، خدا کے وجود کے بارے میں، خدا کی ذات کے بارے میں۔ کچھ منکر ہیں، ہے ہی نہیں کوئی خدا، کچھ کہتے ہیں جی بہت سارے ہیں، اور کچھ ایک خدا کو ماننے والے ہیں۔ خدا کو جاننے اور پہچاننے کی بابت انسانی نظریات۔ خدا کو جاننے کی جب بات آتی ہے تو لوگوں کے نظریات بن جاتے ہیں جی خدا کو جاننا اوکھا کام ہے، مشکل کام ہے، یا سوکھا کام ہے، آسان کام ہے۔ خدا کو جاننے کے بارے میں انسانی نظریات ہیں، کانسیپٹس ہیں۔ کچھ لوگ خیال کرتے ہیں کہ خدا محض ایک فرضی خیال ہے، یا ایک داستانوں میں بنایا گیا، گڑھا گیا ایک کردار ہے، جیسے سپرمین، جیسے بیٹ مین، جیسے اسپائڈر مین، جیسے ٹارزن، اور جیسے سندباد۔ کئی کہانیوں میں کردار ہیں، بچپن سے ہم کہانیاں پڑھتے رہے ہیں جی، اتنا بڑا دیو تھا اور اس کے ساتھ ٹارزن نے جنگ کی، سندباد نے جنگ کی، یا سپرمین ہے، بیٹ مین ہے، اور اسپائڈر مین ہے، اور کئی طرح کے مین جو نکلے ہوئے ہیں۔ ان سب کی سٹوریز ہم پڑھتے ہیں، فلمیں، ڈرامے ہم دیکھتے ہیں، یہ خیالی ہیں، حقیقت نہیں ہے۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ خدا کو کیا جاننا، وہ تو ایک فرضی کردار ہے، وہ تو کہانیوں میں ایک کردار ہے جو کسی نے لکھ دیا۔ ایک کردار تھا، بڑا مشہور ہوا، اندھیری راتوں میں سنسان راہوں پر ایک مسیحا، اسے لوگ دیکھا کبھی کسی نے؟ حقیقت میں ہے نہیں ہے۔ سنگم، ٹھیک ہے، اور پھر جو دبنگ، نام تو دے دو کسی کو، یہ کریکٹرز ہیں۔ مولا جٹ ہے کہیں دنیا میں؟ یہ کریکٹرز ہیں، یہ کردار ہیں جو صرف فلموں، ڈراموں، کہانیوں میں لکھے گئے ہیں، ان کا زندگی کی حقیقتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب ہیرو 300 مخالف فوج کے سپاہی ہوتے ہیں جو بم چلا رہے ہوتے ہیں، گولیاں چلا رہے ہوتے ہیں، توپ چل رہی ہوتی ہے، ہوائی جہاز سے شوٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، اور اس کے پاس 6 گولیوں والا ایک ریوالور ہوتا ہے، اور وہ 300 کی فوج کو مار کے سارے ٹینک تباہ کر کے جناب پھر اپنے ملک واپس چلا جاتا ہے کہیں دنیا میں ایسا سپاہی، کوئی فوجی؟ صرف ڈراموں فلموں میں ہے نا؟ کوئی ہے جیمز بانڈ دنیا میں اصلی؟ ایک کہانی ہے، ایک افسانہ ہے بس۔ تو لوگ کہتے ہیں یہ خدا بھی ایک کہانی، ایک افسانہ، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے اس کو جانیں کہاں سے؟ کسی کو زندگی میں سپرمین، اسپائڈر مین، بیٹ مین، کوئی مولا جٹ ملا ہو کبھی زندگی میں؟ نہیں ملا، وہ تو کہانیاں ہیں۔ مولا جٹ کو ایک ہی کاربین کی گولی لے گئی تھی ہمارے یہاں علی پور چوک کے پاس گجرانوالہ میں، اتنی گولیاں، صرف گنڈاسے پہ روکنے والا ایک گولی سے مر گیا۔ حقیقی زندگی میں سلطان رئی 700 سے زیادہ فلموں میں اس نے ڈنڈے گنڈاسے کے ساتھ، بندوق چلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایک ہی گولی لگی اور مر گیا۔ حقیقت میں کہ حقیقی زندگی میں خدا نہیں، لوگ کہتے ہیں کہ صرف فرضی کا نام ہے، کہانیاں ہیں صرف، اس لیے اس کو کہاں سے جانے، وہ تو ہے ہی نہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ خدا کو جاننا پہچاننا ناپسند ہے، میرا دل ہی نہیں کرتا، وہ ہستی ٹھیک نہیں ہے، مجھے پسند نہیں ہے خدا کے بارے میں جاننا، اس لیے انہوں نے خدا کو جاننا، اس کو پہچاننا ناپسند کیا۔
خدا کو پہچاننا ناپسند کر دیا۔ رومیو پہلا باب ہے اور 28واں، جس طرح انہوں نے خدا کو پہچاننا ناپسند کیا، اسی طرح خدا نے بھی ان کو ناپسندیدہ عقل کے حوالے کر دیا۔ یاد رکھیں، خدا کو جب آپ جاننا اور پہچاننا ناپسند کرتے ہیں تو خدا آپ کو ناپسند نہیں کرتا، وہ آپ کو ناپسندیدہ عقل کے حوالے کر دیتا ہے کہ نالائق حرکتیں کرو۔ جو زندگی میں نالائق حرکتیں کرتے ہیں نا، ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ نالائق حرکت ہے، اس لیے چھپ کے کرتے ہیں، سب کے سامنے نہیں کرتے۔ ایک جنرل بات کر رہا ہوں، کسی کو لگے کہ میری بات ہے تو یہ اتفاق ہے یا اس کو آئینہ دکھ رہا ہے، خدا اس کو کنوکٹ کر رہا ہے، وہ الگ بات ہے۔ میرے ساتھ بیٹھ کے کوئی ایسا نہیں کرتا۔ کئی لوگ اپنے گھر والوں سے چوری چھپے کئی طرح کی محفلوں میں جاتے ہیں، گھر والوں کو نہیں پتا ہوتا، گھر والے قسم دینے کو تیار ہوتے ہیں۔ اب بابر کو پتا کہ دلاور میرا بھائی ہے اور میں اس کی قسم دینے کو تیار ہوں کہ وہ ٹھیک ہے، بالکل اس کی کوئی بری محفل نہیں ہے، یہ تو سنیل کو پتا ہے نا، یا اس کے ساتھ کام کرنے والے بٹ صاحب کو یا زہیب کو پتا ہے نا کہ جی دلاور صاحب کی اصل محفلیں کیا ہے۔ بھائی کو تو لگتا ہے میرا بھائی سب سے پیارا ہے، دنیا میں سب سے اچھا اور نیک ہے، لیکن بندے کو پتا ہوتا ہے جو کام آپ چھپ کے کرتے ہیں، جو کسی پر ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتے، جو سب سے الگ ہو کے پردے میں کام کرتے ہیں، پتا ہوتا ہے کہ یہ نالائق کام ہے، یہ غلط کام ہے، یہ گندا کام ہے، یہ بالکل ناپسندیدہ کام ہے۔ یاد رکھیں، جب آپ اس میں خوشی محسوس کر رہے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ خدا نے آپ کو ناپسندیدہ عقل کے حوالے کر دیا ہے۔ کیا آپ کو وہ چیزیں بری نہیں لگ رہی؟ کسی کو وہ کہانی تو یاد ہوگی، کمہاروں کے گھر ایک بہو بیاہ کے آ گئی تو پہلے اس کو بڑی بدبو آتی تھی گدوں کی اور ان کے گند کی، تو چند دنوں میں اس نے اعلان کر دیا، جی دیکھو میں نے آ کے بدبو ختم کر دیا۔ تو وہ کہاں چلی گئی تھی بدبو؟ جانور بھی وہیں تھے، گند بھی وہاں تھا، لیکن اس کے ذہن، اس کے ناک اور اس کے دل اور اس کی ساری سینسز میں، حصوں میں وہ بدبو اتنی سما گئی تھی، اسے اب اوپری نہیں لگتی تھی، بدبو کہیں نہیں گئی تھی، اس کی سوچ، اس کا حصیں اس کے ساتھ ایڈجسٹ ہو گئی تھی۔ تو نالائق حرکتیں، گندی حرکتیں، ناپاک حرکتیں، ناپاک سوچیں، جھگڑے، فساد، برائیاں، بدیاں، ناراستیاں، گھروں میں فساد، آپس میں اختلافات اور ہر طرح کی نالائکیاں انسان کو محسوس تب نہیں ہوتی جب خدا اس کو وہ ناپسندیدہ عقل کے حوالے کر دیتا ہے۔ جا پھر تو نالائق حرکتیں کر، تجھے انہی میں مزہ آئے گا، اور اس کو بالکل پتہ نہیں ہوتا کہ کوئی مہمان جب آتا ہے اصل میں تو اسے پتہ چلتا ہے کہ ان کے گھر میں بدبو کتنی ہے۔ کئی خواتین اپنی چوائس کا کھانا بناتی ہیں اور ان کی مرچ بہت زیادہ ہوتی ہے، اسے نہیں پتہ ہوتا کیونکہ وہ روز کھاتے ہیں۔ یہ تو کوئی باہر سے جائے اور وہ پہلا نوالا لگائے اور اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ بس اب توبہ کر لینی ہے، دوبارہ ایتھوں روٹی نہیں کھانی، السر دی دوائی لینی پینی ہے۔ باہر والوں کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اس بندے میں نالائکی ہے، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس نے خدا کو پہچاننا ناپسند کیا، وہ خدا سے دور ہوا، خدا کو ناپسند کیا، خدا کے بارے میں جاننا ناپسند کیا، خدا کو پہچاننا ناپسند کر دیا، تو اس کے حالات بگڑنا شروع ہو گئے جس کا اسے احساس ہی نہیں ہے۔ توجہ کیجئے، اگر آپ خدا کو پہچاننا ناپسند کرتے ہیں تو آپ کے ارد گرد حالات خراب ہو رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے، کیونکہ خدا نے آپ کو ناپسندیدہ عقل کے حوالے کر دیا۔ دھیان رکھیے، سوچئے، اپنے گھر میں میاں بیوی ایک دوسرے سے پوچھئے، والدین اور اولاد ایک دوسرے سے پوچھئے، کیا میری زندگی سے کوئی بدبو تو نہیں آ رہی؟ اپنی جرابوں کی بدبو کسی کو نہیں آتی نا، یہ تو پتہ چلتا ہے آپریشن تھیٹر میں روبن کو دے دو تو پتہ چلے، کلوروفارم سنگھانے کی، انستھیزیا دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کئیوں کے منہ سے اسمیل آتی ہے، اسے خود نہیں پتا ہوتا، بات کرنے والے کا دل کرتا ہے یار ٹوتھ برش ہی لا دیں۔ تو پوچھیں اپنے گھر والوں سے کہ میری زندگی کی کوئی خرابی، کوئی بدی آپ کو نظر آ رہی ہے تو مجھے بتا دو،
کہیں نہ میں ناپسندیدہ عقل کے حوالے تو نہیں ہو گیا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں خدا ہم سے بہت دور رہتا ہے اس لیے اسے جانا پہچانا نہیں جاتا. وہ اتنی دور ہے، ہم اسے کیسے جانیں؟ وہ آسمانوں پہ ہے، ہم زمین پہ ہیں، کیسے جانیں اسے؟ ہم جان ہی نہیں سکتے، ہم اس تک پہنچ نہیں سکتے، اس لیے کیا جاننے کی ضرورت ہے؟ کہتے ہیں جی جو ہے ہی بہت دور، اس کے بارے میں خبر کیا رکھیں، اس کو جانیں کیوں؟ جو ہے ہی دور. یہ مت سوچیں، اپنے ذہن میں خیال بنا لیا آپ نے کہ وہ بہت دور ہے اور ہم بہت چھوٹے لوگ ہیں، ہم اسے نہیں جان سکتے، اس لیے چھڈو یہ خیال ہی، چھوڑو، کام میں اجتہاد لگاؤ. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ خدا بہت زیادہ پاک ہے، عظیم ہے اور پیچیدہ ہے، الجھنوں سے بھرا ہوا ہے، سمجھ ہی نہیں آتا، اس لیے اسے جانا پہچانا نہیں جا سکتا. وہ پاک ہے، ہم گناہگار ہیں. وہ بہت عظیم ہے، وہ بہت بڑا، ہی از دی گریٹ، اور ہم بہت چھوٹے ہیں. وہ سمجھ میں نہیں آتا. وہ اتنا بڑا، اتنا لامحدود ہے کہ اس کی حقیقت ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی. اس لیے ریاضی جب سمجھ میں نہیں آتا تو مضمون ہی کیوں رکھیں پھر؟ جب کیمسٹری فزکس ہمارے دماغ میں نہیں گھستی تو ہم نے سائنس پڑھ کے کیا کرنا ہے پھر؟ پڑھائی والا کام ہم نے کرنا ہے نہیں تو ڈاکٹریاں پھر چھوڑ دیں سوچ کے یہ ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے. چلو کوئی گل نہیں، پھر کسی کنسٹرکشن کمپنی اٹا ہی پیٹو گے. ہم یہ سمجھ لیتے ہیں خدا بہت پاک ہے اور ہم بہت ناپاک ہیں، وہ بہت بڑا ہے اور ہم بہت چھوٹے ہیں، وہ بہت الجھا ہوا ہے، اتنی بڑی اور اتنی وسیع ہستی ہے کہ ہم اس کو پوری طرح سمجھ نہیں سکتے، ہمارے ذہن چھوٹے ہیں. اس لیے چھوڑو، یہ خیال ہی چھوڑو، ہمیں اس کو سمجھنے اور جاننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. خدا کو جاننے پہچاننے کی بائبل کیا کہتی ہے؟ یہ تو تھی انسانی باتیں، لیکن بائبل کیا کہتی ہے خدا کو جاننے اور سمجھنے کی بابت؟ خدا چاہتا ہے کہ لوگ اسے پہچانیں اور جانیں، اور اسی لیے وہ خود کو ان پر ظاہر بھی کرتا ہے. خدا چاہتا ہے لوگ اسے جانیں اور پہچانیں، یہ خدا کی خواہش ہے. کبھی کسی کا اتفاق ہوا ہو ایسے پروگرام، ایسی شادی، ایسے ایونٹ میں جانے کا جس میں کوئی آپ کو جانتا ہی نہیں ہے، کوئی سلام دعا بھی نہیں کرتا آپ سے، آپ داخل ہو گئے ہو، آپ کو قسمت پوری میں مل گیا دعوت نامہ، کوئی لاٹری نکل آئی یا راستے میں پڑا ہوا آپ کو ایک کوپن مل گیا کہ جی فلاں دن فلاں جگہ پروگرام ہے اور جانا ہے، تو آپ چلے جاتے ہو. آپ کو یہ بھی نہیں پتا پروگرام کروا کون رہا ہے، آپ کو یہ بھی نہیں پتا. آپ وہاں پہنچ جاتے ہو اور آپ دیکھتے ہو کوئی آپ سے سلام بھی نہیں کر رہا. ایک بندہ آتا ہے، جی بھائی جان کنوں ملنا ہے، کس سے ملنا ہے؟ آپ اس جگہ ٹھہرو گے. کمپنی کا مالک آ جاتا ہے آپ کے آفس میں، جو ہر مہینے آپ کے اکاؤنٹ میں سیلری بھیجتا ہے. وہ اچانک آپ کے کیبن میں، آپ کے دفتر میں، آپ کے روم میں، آپ کے ڈپارٹمنٹ میں آ جاتا ہے اور آپ کے پاس آ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور آپ سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور آپ اس سے کہو جی بھائی جان کس سے ملنا ہے؟ آپ کون؟ اس کو کیسا لگے گا؟ وہ ایک تو اوپر سے نیچے تک آپ کو دیکھے گا اور بولے گا کہ تیرا سپروائزر، مینیجر، فورمین، کوئی بھی جو تیرے ڈپارٹمنٹ کا انچارج ہے کدھر؟ اور پھر جب وہ آ جائے گا تو اس کو بولے گا کہ جو مجھے نہیں پہچانتا اس کی اس کمپنی میں ضرورت نہیں ہے. خدا چاہتا ہے کہ ہم اسے پہچانیں اور جانیں.
کیونکہ وہ مالک ہے، اس نے ہمیں بنایا ہوا ہے، اس نے یہ دنیا ہمیں بنا کے دی ہے، یہ گھر بنا کے ہمیں دیا ہمارے رہنے کے لیے۔ سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان، پودے، پرندے، جانور، سبزیاں، پھل، سب کچھ خدا نے ہمیں دیا ہے۔ پھر گھر دیے ہیں، نوکریاں دی ہیں، اولادیں دی ہیں، جیون ساتھی دیے ہیں، خاندان کے لوگ دیے ہیں، دوستیاں دی ہیں، تعلقات دیے ہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اسے جانیں اور پہچانیں۔ وہ خود کو ظاہر بھی کرتا ہے۔ ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدا واحد اور برحق اور یسوع کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ اور رومیو پہلا باب جو آیات آج پڑھی گئی، خدا نے اپنے بارے میں علم ان کے دلوں پہ، ان کے باطن میں، ان کے من میں رکھ دیا ہے۔ خدا نے کائنات بنا کے ان کو بتا دیا کہ میں ہوں، یہ میرے کام ہے، یہ میری ذات ہے، یہ میری ہستی ہے، یہ میری خوبیاں ہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اسے جانیں اور پہچانیں۔ ہمیں خدا کو جاننے پہچاننے کی خواہش رکھنی چاہیے۔ ہمارے اندر یہ شوق ہونا چاہیے کہ ہم خدا کو جانیں، اس کو پہچانیں۔ شوق ہونا چاہیے ہمارے اندر۔ ہر کسی کا شوق ہوتا ہے دوستی بنانے کی کسی بڑے آدمی سے۔ ایئرپورٹ پہ بندہ لگا ہوا ہے، یار 2-4 کلو وزن ہی چھوٹ جائے گا، دوستی بناتے ہیں اس سے۔ پولیس میں کوئی بندہ، پاکستان میں فائدہ ہوتا ہے پولیس والے کا، یہ کاموں کی والوں کو پتہ، گھر کا بندہ پولیس افسر ہو تو کتنے بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں پھر، ٹھیک ہے۔ جان پہچان ہو نا تو کام بڑے بن جاتے ہیں، اس لیے ذرا بڑے بندے سے جان پہچان ہونی چاہیے، خواہش ہونی چاہیے ہماری۔ کسی بھی جگہ پہ بڑے، جو سب سے بڑا ٹاپ فگر ہوتا ہے نا، جو سٹار آف دا ایونٹ ہوتا ہے، اس کے ساتھ سارے کھڑے ہو کے فوٹو بنوانا چاہتے ہیں میری طرح۔ میں بھی جہاں جاتا ہوں نا، جو بڑا سٹار ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک فوٹو ضرور بنوانی چاہیے بھائی، زندگی میں کبھی یادگار ہوتی ہے، ہم بھی ملے تھے ان سے۔ خواہش خدا کے ساتھ بھی جاننے پہچاننے، جان پہچان بنانے کی خواہش ہونی چاہیے، اور ہمیں خدا کی پہچان میں بڑھنے کی ضرورت ہے۔ آگے بڑھیں۔ بائبل کہتی ہے کہ خدا کی پہچان میں آگے بڑھیں۔ یہ مت سوچیں کہ وہ بہت دور ہے، ہم نہیں پہچان سکتے۔ یہ مت سوچیں کہ وہ بہت بڑا ہے، ہم نہیں پہچان سکتے اور جان سکتے۔ یہ مت سوچیں کہ وہ اتنا پیچیدہ ہے، مشکل ہے اسے سمجھنا۔ نہیں، خدا چاہتا ہے کہ آپ اسے جانو، اسے پہچانو، اسے سمجھ لو۔ ہمارا خدا سمجھ میں بھی آتا ہے کیونکہ وہ ریشنل گاڈ ہے، وہ سمجھدار خدا ہے، وہ بے سمجھ خدا نہیں ہے۔ وہ انسانی حکمت بنانے والا ہے، اور اس نے وہ حکمت بنائی ہی ایسی ہے کہ جس میں صرف اس کی ذات کا علم ہی اس کھوج کو بھر سکتا ہے۔ مقدس اگسطین نے کہا تھا کہ ہماری زندگیوں میں، دلوں میں، ہمارے ذہنوں میں، ہمارے من میں ایک گیپ ہے، ایک خلا ہے، ایک ہول ہے، ایک سوراخ ہے جسے صرف خدا پورا کر سکتا ہے۔ اس نے بنایا ہی ہمیں ایسا ہے کہ جس میں وہ اتر آتا ہے تو پھر ہم پورے ہو جاتے ہیں، ہم خدا کو پہچان سکتے ہیں۔ ہمیں اس کی پہچان میں بڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہم اسے جان سکتے ہیں، ہمیں اسے جاننے کی خواہش رکھنی چاہیے۔ اسے جاننا ضروری ہے۔ جس کا کھائیں اسے جاننا بھی چاہیے، جس سے برکت پائیں اسے جاننا بھی چاہیے، جس کے ساتھ ہمارا ابدیت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ساتھ، ہمیں اس کے ساتھ رہنا ہے، ہمیں اسے جاننے کی ضرورت ہے۔ دعا کریں۔ خداوند آسمانی باپ، تیرا شکر کرتے ہیں کہ تیری یہ خواہش ہے کہ ہم تجھے جانیں اور پہچانیں، اور تیرا شکر ہو کہ تو نے بھی اپنا آپ ہم پر ظاہر کر رکھا ہے۔ خداوند تو ہمارے دلوں میں وہ خواہش پیدا کر، ہم تجھے جانیں، تجھے پہچانیں۔ خداوند تو ہمارے اندر یہ شوق پیدا کر کہ ہم تجھے جانیں اور تجھے پہچانیں، تاکہ تیرے ساتھ تعلق میں، رشتے میں، محبت میں آگے بڑھتے جائیں۔
یسوع مسیح کے نام سے.